فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام مولانا اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم اجمعین، من اللیلنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولونا محمد واوسطونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برادران ملت اور عزیزان محترم، آج کی تاریخ منسوب ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو کہ سلسلہ محمدیت کی ایک کڑی ہے۔ میں نے اس حدیث کے ذیل میں 3 مجلسیں پڑھی ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر کا نکاح سرکار ابو طالب نے پڑھایا۔ جب نکاح پڑھاتا ہے تو انسان تو تحفتاً اس کے سامنے کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ نکاح خان نے نکاح پڑھایا تو سب سے پہلے ایک ٹشت کے اندر کچھ خرمے یا کچھ چھوارے اور کچھ میٹھا آتا ہے، دولہا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ دولہا اس وقت شرما رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے نکاح خواں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ نکاح خواں اپنی ابا کے دامن سے ہاتھ نکالتا ہے اور بڑی نزاکت کے ساتھ 2 چھوارے اٹھاتا ہے اور ابا کے دامن میں رکھ لیتا ہے۔ جب کائنات کے سب سے بڑے نبی کا نکاح ہوا ہوگا تو اللہ نے کون سی ایسی نعمت نہ ہوگی کہ جو تشت پہ سجا کے نہ بھیجی ہوگی۔ جب وہ نکاح خواں کے سامنے پیش کی گئی ہوگی کہ اے سرکار ابو طالب آپ کچھ لیجئے اس میں سے، اللہ نے عزت بھی، شہرت بھی، عظمت بھی، بلندی بھی، وقار بھی، امامت بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، خلافت بھی، سب کچھ تشت کے اندر سجا کے بھیجا۔ نکاح خواں ابو طالب تھے، لانے والا جبرائیل تھا۔ جبرائیل نے احتراماً سب سے پہلے نکاح خواں کے سامنے پیش کیا کہ حضور کچھ لیجئے۔ ابو طالب نے بڑی نزاکت سے ہاتھ ابا کے دامن سے نکالا اور نبوت اور امامت کو اٹھا کر اپنے دامن میں رکھ لیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب بانٹ دو میرے لال کا صدقہ عرب کے بھکاریوں میں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، نکاح ہو گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں آپ حضرات، نکاح ہے سلطان انبیاء کا۔ جب اس نبی کا رشتے کی بات چل رہی تھی تو رشتہ لانے والے نے خدیجہ سے کچھ مانگا تھا۔ رشتہ لانے والے نے خدیجۃ الکبریٰ سے کچھ مانگا تھا۔ بی بی نے جب کہا تھا بھائی سے، اپنے چچا زاد بھائی سے، ورقہ ابن نوفل سے،
کہ جاؤ ورقہ میرا رشتہ لے جاؤ. میں نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے ورقہ ابن نوفل توریت اور انجیل کے عالم تھے, دونوں کتابوں کے عالم تھے. یہ ورقہ ابن نوفل سے کہا جاؤ ورقہ میرا رشتہ لے جاؤ, تو ورقہ ابن نوفل نے بی بی سے بدلے میں جنت مانگی. بی بی جنت کا وعدہ کرو. بی بی چونکہ ہونے والا داماد بی بی کا ساقی کوثر تھا, بیٹی خاتون جنت تھی, نواسے جوانان جنت کے سردار تھے, تو اپنے چچازاد سے بی بی نے جنت کا وعدہ کر لیا. اب ایک جملہ دینا چاہتا ہوں میں یہیں پر ابتدا میں, کہ جو صرف رشتہ لے کے رشتہ لے جانے والے کا صرف ایک سوٹ ہوتا ہے اس کا حق. ہمارے معاشرے میں جو رشتہ لے کے جاتا ہے بچولیا, اس کا صرف ایک سوٹ ہوتا ہے, اسے ایک سوٹ دیا جاتا ہے خوشی کے طور پہ. مگر محمد کا رشتہ لے جانے والے کو اللہ نے جنت دی, خدیجہ نے جنت دلوائی. تو جو رشتہ لے جائے صرف اس کا اتنا حق ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو رشتہ لے جائے حضور اس کا صرف اتنا حق ہوتا ہے. مگر جو نکاح پڑھاتا ہے ہمارے معاشرے میں تو بہت کم پیسے میں اسے ٹال دیا جاتا ہے, مگر جو اچھے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, ایک بڑا اماؤنٹ اسے دیتے ہیں, کیونکہ یہ نسلوں کی حفاظت کر رہا ہے, یہ نسلوں کی ذمہ داری لے رہا ہے. تو اب ایک جملہ دے رہا ہوں کہ جو صرف رشتہ لے کے جائے اس کا حق ہوتا ہے سوٹ اور جوڑا, جو نکاح پڑھاتا ہے اس کا حق ہوتا ہے بہت بڑا. تو اب مجھے بتا دیجئے کہ محمد کا جو رشتہ لے کے گیا, جب اس کا حق جنت ہو سکتا ہے تو جو نکاح پڑھائے اس کا کیا حق ہوگا, جو ولیمہ کرے اس کا کیا حق ہوگا. جو نکاح پڑھا رہا ہے ابو طالب, اللہ نے اسے کیا نہ دیا ہوگا. اور جو ولیمہ کر رہا ہے, تاریخ میں 3 روایتیں موجود ہیں کہ یا تو 3 دن یا 15 دن یا 3 مہینے تک پیغمبر کا ولیمہ چلا ہے, جو ابو طالب نے اپنی جیب خاص سے کھلایا ہے. ابو طالب نے اپنی جیب سے کھلایا ہے. رخصت ہو کے خدیجہ الکبریٰ آ گئیں, بی بی خدیجہ رخصت ہو کے آ گئی. پیغمبر بڑا احترام کیا کرتے تھے بی بی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کو 2 چیزوں کی ضرورت تھی, ایک حمایت, ایک دولت. حمایت کی جب ضرورت تھی اور پیغمبر بے کس و لاچار تھے تو اس وقت ابو طالب نے حمایت کی. دولت کی کہ جب پیغمبر کوڑیوں کو محتاج تھے اپنے چاہنے والوں کو کھلانے کے لیے, تو خدیجہ نے آنگن کے اندر دولت کا انبار لگا دیا. یہ میں اپنے دل کا گڑھی ہوئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں, تاریخوں میں ہے کہ جب پیغمبر کو ایک روز بی بی نے پریشان حال دیکھا تو بی بی نے پوچھا کہ اے میرے والی و وارث, پریشان کیوں ہیں, غمزدہ کیوں ہیں. تو پیغمبر نے پریشان ہو کے کہا کہ بی بی, جو میرے 4-5 لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے میرے چاہنے والوں نے, انہیں فاقے ہو رہے ہیں, روٹیوں سے محتاج ہیں. تو بی بی نے کہا کہ میرے مولا, میرے آقا, پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, یہ دولت کس دن کام آئے گی, یہ دولت کس دن کام آئے گی. چنانچہ بی بی نے گھر کے آنگن میں ایک انبار لگا دیا, غلاموں سے کہہ کر اشرفیوں کا ایک انبار لگا دیا. انبار اتنا وسیع تھا کہ ادھر کا کھڑا ہوا انسان ادھر نہیں دکھائی دیتا تھا, ادھر کا کھڑا ہوا انسان ادھر دکھائی نہیں دیتا تھا. خدیجہ نے اپنی دولت اسلام کو پھیلانے میں خرچ کر دی, اسلام کی راہ میں لٹا دی. ابھی اسلام قدموں چل رہا تھا, پیروں چل رہا تھا. خدیجہ نے کہا کہ یہ لڑکھڑا رہا ہے, اسے مستحکم کرنے کے لیے, اسے مضبوط کرنے کے لیے میری دولت خرچ کیجئے تاکہ آپ کے کسی کام آ سکے. چنانچہ خدیجہ نے ساری دولت خرچ کر دی. جب وہی اسلام مستحکم ہو گیا, جب وہی اسلام پھیل گیا اور پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے, تو جن کو بی بی خدیجہ الکبریٰ کے مقابلے پر لایا جاتا ہے, ان بیویوں نے اسلام سے وظیفہ لیا.
की तवज्जो चाह रहा हूं मैं। उन बीबियों ने इस्लाम से 1-1 लाख दिरहम वजीफा लिया। अब एक जुमला देना चाहता हूं, इस्लाम की दौलत पर पलने वाले और हैं, इस्लाम को अपने टुकड़ों पे पालने वाले और हैं। इस्लाम की दौलत पे पलने वाली बीबियां और हैं। अगर इस्लाम ना आता, तारीख में मौजूद है हुजूर, तारीख में मौजूद है कि जब जंग खैबर से मेरा मौला लौटा है तो इस्लाम के एक बहुत बड़े इंसान ने कहा कि या अली तू जिए, तेरे बच्चे जिए, आज तेरी जुल्फ़कार के सदक़े में हम अरब के फ़कीरों को पेट भर के खजूरें खाना नसीब हुई। ये तारीख के एक बहुत बड़े इंसान का कौल। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद बस अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी गुफ्तगू को तमाम कर चुका। आज की तारीख मंसूब है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से। कौन इमाम रिज़ा? जिसे गरीबुल गुरबा कहा जाता है। गरीबुल गुरबा क्यों कहा जाता है? दुश्मन भेष बदल के आ गया था और किस अंदाज में आया था? दुश्मन इस अंदाज में आया था कि अब तक तो जहर दिया जाता था, कत्ल किया जाता था, मगर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का जब दौर आया है तो इमाम के सामने वली अहदी का पेश की गई। मौला वली अहदी कबूल की। मौला ने कहा कि इसके लिए हमारी क्या ज़रूरत है? तो जालिम ने पलट के कहा कि अगर कबूल नहीं करेंगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे। मौला को मजबूरी में वली अहदी कबूल करनी। क्यों? मौला जानते थे कि अगर मैं कत्ल हो गया तो सारी दुनिया यही कह देगी कि मियाँ उसकी नीयत तो बहुत अच्छी थी। इमाम रिज़ा ने कबूल क्यों नहीं की? इमाम रिज़ा को कबूल कर लेनी चाहिए। चुनाचे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलाया गया। खुरासान ख़त लिखा गया कि आप आ जाइए, हम आपको वली अहद बनाना चाहते हैं। चुनाचे इमाम सवारी पर बैठ के ग़ुलामों के साथ चले। तारीख़ कहती है कि जब खुरासान इमाम पहुँचे हैं तो लाखों दावात और कलम लिए हुए लोगों ने इमाम को घेर लिया और हर तरफ से रोने और पीटने की, गिरिया करने की आवाज़ें आ रही थीं। मौला आपकी ज़ियारत के मुश्ताक है, मौला ज़ियारत कराइए, मौला ज़ियारत कराइए, मौला ज़ियारत कराइए। चुनाचे मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने महमिल का पर्दा उठाया और लोगों की तरफ देखा। तारीख़ कहती है कि इतना ज़बरदस्त गिरिया हुआ कि दूर तक गिरिया के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इतना चाहने वालों का मजमू। इमाम ने फिर पर्दा गिरा दिया। उसके बाद लोगों ने फिर कहा, इसरार किया, मौला आप नायब रसूल हैं, कुछ बयान फरमाएं। मौला ने कहा कि नहीं, कुरान तुम्हारे पास है, अब मैं क्या बयान फरमाऊं? कहा कि नहीं मौला आप बयान फरमाएं, मौला हदीस बयान फरमाएं, मौला हदीस बयान फरमाएं। मैं कहूँगा मौला ये क्यों कह रहे हैं कि कुरान तुम्हारे पास है? कहा तुम्हें नहीं पता, एक रोज इन्होंने हदीस यही कह के छोड़ दी थी कि कुरान काफ़ी है। यही कह के हदीस छोड़ दी थी कि कुरान काफ़ी है। चुनाचे मौला ने बाहर फिर महमिल का पर्दा उठाया और एक जुमला कहा कि लोगों सुनो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है। और उसके बाद इमाम ने फिर पर्दा गिरा दिया। लोगों ने कहा मौला इस कलमे को पूरा करें, इस हदीस को पूरा करें। तो मौला ने कहा, उसके बाद फिर जुमला कहा। मौला फरमाते हैं कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि जो इस किले में दाखिल हो गया वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गया।
اور اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں، لوگوں نے کہا مولا کچھ اور فرمائیے، تو مولا نے آخری جملہ کہا کہ دیکھو اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، شرطہا بے شروطہا، کچھ شرطیں ہیں۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ ہو سکتا ہے نماز شرط ہو سکتا ہے روزہ شرط ہو سکتا ہے حج شرط ہو سکتا ہے زکوٰۃ شرط ہو۔ کہا کہ نہیں، ان میں سے کوئی شرط نہیں ہے، یہ ہیں شرطیں، مگر جو سب سے اہم شرط ہے شرطہا بے شروطہا، جو اہم شرط ہے ان میں سے ایک شرط میں ہوں، ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ کہا کہ مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک 14 کو نہیں مانو گے، نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گا، نہ خمس کام آئے گا، کوئی عبادت کم نہیں آئے گی، اس لیے 14 کو ماننا ہے۔ چنانچہ مولا آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ دشمن نے مولا کا استقبال کیا، مولا آپ تشریف لے آئے۔ اچھا، دنیا کی نظر میں برا بھی نہیں بننا تھا انہیں، اس لیے دکھاوے کی محبت دکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ امام کو بٹھایا گیا بڑا احتراماً، اور امام کو ولی عہدی پیش کی گئی، امام کے سر پہ تاج رکھا گیا۔ لیکن یہ منافقت کھلی کس دن؟ یہ منافقت کھلی عید کے روز، عید کے روز یہ منافقت کھلی کہ یہ انہوں نے کس نیت سے بلایا تھا۔ جب عید کے روز کہا کہ مولا آپ نماز پڑھائیں گے، تو تاریخ کہتی ہے کہ مولا بالکل رسول والے انداز میں چلے، رسول کا عمامہ سر پہ لگایا، جناب عبد المطلب کا عصا ہاتھ میں لیا، جب مولا علی کی تلوار ہاتھ میں لی، پورے اہل بیت کے چال و چلن کے ساتھ میرا امام مولا امام رضا گھر سے باہر تشریف لائے۔ کیا دیکھا کہ لاکھوں ہزاروں چاہنے والوں کا مجمع ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے یبن رسول اللہ یبن رسول اللہ۔ ظالم تک خبر پہنچی کہ اگر آج امام رضا علیہ السلام نے نماز پڑھا دی تو تیری حکومت پلٹ جائے گی۔ چنانچہ ایک پیغام آیا کہ مولا آپ واپس لوٹ جائیں، ہم نماز پڑھائیں گے، آپ واپس لوٹ جائیں، ہم نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں کی منافقت کھل گئی، دنیا کے سامنے آ گیا کہ یہ کس نیت سے امام کو لے کے آئے۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام خراسان میں رہتے رہے۔ وہیں خراسان میں امام رضا علیہ السلام نے اپنے نام کا ایک سکہ ایجاد کیا۔ لیکن توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، شاید ہے کہ نیا گوشہ، ایک سکہ ایجاد کیا، چھپایا حکومت نے تھا، لیکن امام تک جب آیا تو اس سکے کی تاثیر بدل گئی۔ جب وہ سکہ امام تک آیا تو سکے کی تاثیر بدل گئی۔ امام جس کو وہ سکہ دیتے تھے وہ اس چاہنے والے کی ضمانت بن جایا کرتا تھا۔ دیکھیے میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، شاید نیا گوشہ ہو، اس کی ضمانت بن جایا کرتا تھا۔ مگر امام رضا علیہ السلام ہر کسی کو سکہ نہیں دیا کرتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام جب سکہ دیتے تھے اس کے اوپر چھپا ہوا تھا، اس کے اوپر گدا ہوا تھا امام رضا علیہ السلام کا نام۔ جب کوئی آتا تھا امام اس سے پوچھا کرتے تھے تیرا نام، وہ بتاتا تھا مولا میرا نام یہ ہے۔ تیرے باپ کا نام، وہ کہتا تھا میرے مولا میرے باپ کا نام یہ ہے۔ جب بلدیت پتہ چل جاتی تھی تو امام وہ امام ضامن والا سکہ دیا کرتے تھے۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ مولا مجھے میرے باپ کا نام نہیں پتا تو اسے سکہ نہیں دیتے تھے۔ یعنی امام بتانا چاہتے تھے امام ضامن ہمیشہ حلالی کے کام آئے گا، غیر حلالی کے نہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ ہمیشہ حلالی کے کام آئے گا امام ضامن، غیر حلالی کے کام نہیں آئے گا۔ چنانچہ امام سکہ دے دیا کرتے تھے، وہ چاہنے والے کے لیے اگر کوئی
باہر ملک جا رہا ہے، کوئی گھر سے دور جا رہا ہے تو وہ اس کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ وہ آج بھی علی والوں کے یہاں چلن میں ہے۔ جب ہمارا کوئی پردیس جاتا ہے یا کسی اہم کام کے لیے جاتا ہے تو ہم امام ضامن مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ امام ضامن امام کا دیا ہوا سکہ ہے، یہ چاہنے والے کی حفاظت کرے گا، چاہنے والے کو مصیبت میں نہیں پھنسنے دے گا۔ بھائی جملہ دے رہا ہوں، چاہنے والے کی حفاظت کرے گا۔ وہ سکہ جو امام نے دیا ہے، جو امام سے منسوب ہو گیا ہے۔ اب ساری دنیا، پہلے تو امریکہ اور اسرائیل ایران کو مٹانا چاہتے تھے، مگر اب عرب مسلمان ایران کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہم ایران کو مٹا دیں گے، ہم ایران کو ختم کر دیں گے، ہم ایران کو برباد کر دیں گے۔ اما جس کا دیا ہوا سکہ اتنا کارگر ہو، وہ چاہنے والے کو مٹنے نہیں دیتا، تو جس زمین پر خود امام ضامن آرام کر رہا ہو، اسے بھلا کون مٹا دے گا؟ صلوات پڑھے در محمد وآل محمد۔ یہ تھی امام کی عظمت، یہ تھی امام کا مرتبہ، یہ تھی امام کی بلندی۔ لوگوں کو یہی عظمت تھی جو پسند نہیں آئی، چنانچہ ظالموں نے امام رضا علیہ السلام کو 11 ذیقعد امام کی ولادت کی تاریخ ہے، اور کچھ روایتوں کے مطابق، ایران کی روایتوں کے مطابق جو ایران میں منایا جاتا ہے 23 ذیقعد امام کی شہادت کی تاریخ ہے، یا ہندوستان پاکستان میں 17 صفر امام کی شہادت کی تاریخ کہتی ہے کہ مامون نے بیٹی کے ذریعے امام رضا علیہ السلام کو زہر دلوا دیا۔ 3 دن تک امام بستر پہ تڑپتے رہے، ایسی تڑپ تھی کہ دیکھا نہ جاتا تھا۔ آخر میں تاریخ ہی کہتی ہے 17 صفر کو امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوئی پاس نہیں تھا۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کو بھی غریب کہا جاتا ہے، لیکن کم سے کم امام حسین سرزمین عرب پہ موجود ہیں، لیکن یہ وہ امام ہے جسے غریب الغربا کہا جاتا ہے، کہ جسے عرب کی سرزمین بھی نصیب نہ ہوئی، اور کوئی نہ تھا پاس کہ جو امام کو سہارا دیتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بیٹا بھی مدینے میں تھا۔ جب امام اس دنیا سے گئے ہیں تو باعجاز امامت خراسان تشریف لائے، باپ کو غسل و کفن دیا، دفن کیا۔ عزاداروں، جب دفن کر رہے ہوں گے تو کربلا کا منظر ضرور یاد آیا ہوگا کہ ارے میرے بابا کو دفن کرنے کے لیے میں موجود ہوں، مگر ہائے میرا جد حسین کہ جس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی بیٹا موجود نہیں ہے۔ 3 دن تک لاش کھلے آسمان کے نیچے پڑی رہی۔ بس عزیزوں، میں ختم کر چکا اپنی بات۔ تاریخ کہتی ہے کہ ادھر امام رضا علیہ السلام کی بہن بی بی فاطمہ معصومہ کم، جب بھائی کی کوئی خبر نہ ملی تو تاریخ کہتی ہے کہ بی بی بھائی سے ملاقات کے لیے چلی۔ 2 بہنیں بڑی مشہور ہیں، ایک حسین کی بہن زینب، ایک امام رضا علیہ السلام کی بہن فاطمہ معصومہ کم۔ تاریخ کہتی ہے غلاموں و کنیزوں کے ساتھ بی بی مدینے سے چلی کہ بھائی کا کوئی پتہ نہیں ہے، چلو بھائی کی خیریت لوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب سرزمین کم کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا، کم کی سرزمین پر سیاہ پرچم لہرا رہے ہیں، ہر طرف غم کا ماحول ہے۔ بی بی نے غلاموں سے کہا ذرا پوچھو تو صحیح کہ اس بستی کا بادشاہ مر گیا۔ عزاداروں، لوگوں نے کہا کہ بی بی بادشاہ نہیں مرا، بی بی آپ کا بھائی امام رضا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی نے اپنا سر چوبہ محمل میں مارا اور ایک جملہ کہا، ہائے کہ میرا بھائی اب کبھی نہ ملے گا، ہائے کہ میرا بھائی اب کبھی نہ ملے گا۔ میں کہوں گا بی بی، آپ نے اپنے بھائی کا نام بڑے احترام سے سنا، ارے تب یہ حال ہو گیا، ارے
से पूछिए, आवाजें गूंज रही हैं, हाज़े ही ज़ैनब, हाज़े ही उम्मे कुलसूम, हाज़े ही रुकैया, हाज़े ही लुबाबा, फातिमा हुसैन।